8वीं जमात की उर्दू है सबक नंबर 3 उसवाए कामिल की रोशनी में वालिदैन का एहतराम। उसवा के मायनी हैं मिसाल या नमूना और कामिल के मायनी हैं मुकम्मल। तो यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तमाम इंसानों के लिए एक बेहतरीन नमूना, एक बेहतरीन मिसाल है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के एहतराम के बारे में क्या फ़रमाया, वो आज हम इस सबक में पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले पूछिए वालिदैन के हकूक़ बताएं। जवाब है वालिदैन की हर हाल में इत्तात करना। जब वो बूढ़े हो जाएं तो उनके सामने उफ़ तक ना कहना। इनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखना और हमदर्दी और प्यार करना। सवाल नंबर 2, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन की इत्तात के बारे में क्या इरशाद फरमाया। जवाब है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालिदैन की इत्तात और ताबे फरमानी को अपनी ज़िंदगी का जुज़्वे लाजिम बना लो, वरना वालिदैन की नाफरमानी गुनाहे कबीरा है। अहम अल्फाज और उनके मायने समझते हैं। कर्ब कर्ब के मायने हैं तकलीफ़, देखभाल, निगरानी करना, ख्याल रखना। माथे पर बल पड़ना यानी नागवारी का इजहार करना, गुस्सा होना। सरकशी सरकशी के मायने हैं बात ना मानना, इनकार करना। जुज़्वे लाजिम का मायने है लाजमी हिस्सा। ताबे फरमानी इसका मायने है पाबंद या फर्मा बरदार। अनमोल, बहुत कीमती। जहन नशीन करना यानी याद कर लेना, हाफजे में महफूज कर लेना। दुनिया में वो लोग जिनका एहसान हम किसी सूरत उतार नहीं सकते, वो हमारे वालिदैन ही हैं। वालिदैन हमारे लिए कुदरत का एक ऐसा अनमोल यानी कीमती तोहफ़ा है कि जिनके लिए हम अल्लाह ताला के जितने भी शुक्रगुजार हों कम है। वालिदैन इस दुनिया में हमारे वजूद का बाइस बनते हैं, यानी औलाद इस दुनिया में वालिदैन की बदौलत ही आती है। औलाद की पैदाइश और परवरिश के लिए ज़िंदगी के गर्म सर्द, धूप छाँव और सुख दुख को बर्दाश्त करते हैं। अपनी औलाद के लिए कुर्बानी और इसार का फितरी जज्बा अल्लाह ताला ने तमाम वालिदैन में वादियत फरमाया है। वादियत के मायने है अता करना, सुपुर्द करना, और इसार के मायने है कुर्बानी। तो अपनी औलाद के लिए कुर्बानी देना, तकलीफ़ें बर्दाश्त करना, ये एक कुदरती जज्बा है जो अल्लाह ताला ने तमाम वालिदैन को अता फरमाया है। यही वजह है कि वालिदैन अपनी औलाद की मामूली सी तकलीफ़ पर बेचैनी और कर्ब में मुब्तला हो जाते हैं। वालदा अपने बच्चों की देखभाल के लिए सारी सारी रात जाग कर गुजार देती है और उसके माथे पर बल नहीं पड़ता। बचपन से लड़कपन तक वालिदैन अपने बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिश की तकमील के लिए हर घड़ी बेचैन रहते हैं। वालिद अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से कभी उंगली थाम कर मस्जिद ले जाता है तो कभी स्कूल का रुख करता है, क्योंकि वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे दीनी और दुनियावी दोनों एतबार से कामयाबी की मंजिलें तय करके नेक सीरत इंसान और मुफीद शहरी की हैसियत से ज़िंदगी गुजारें। ये बात हमें जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि जो बच्चे अपनी ज़ाती ख्वाहिश की तकमील के लिए हर जायज़ और नाजायज़ तरीका इस्तेमाल करते हैं, वो बढ़ते बढ़ते वालिदैन की नाफरमानी और सरकशी तक पे उतर आते हैं। ज़ाती ख्वाहिश की तकमील यानी सिर्फ अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए खुद गर्जी करते हैं, वो अपने वालिदैन तक की नाफरमानी करते हैं। वो बच्चे ज़िंदगी भर हकीकी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। ज़िल्लत और रुसवाई उनका मुकद्दर बन जाती है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को तालीम फरमाई कि वालिदैन की इत्तात और ताबा फरमानी को अपनी ज़िंदगियों का जुज़े लाजिम बना लो, यानी अपने वालिदैन की इत्तात और फरमाबरदारी को अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बना लो, वरना वालिदैन की नाफरमानी एक ऐसा गुनाह तस्वुर होगा जो बग़ैर तौबा के मुआफ़ नहीं हो सकता। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम की महफिल में कबीरा गुनाहों के हवाले से ख़बरदार करते हुए फरमाया कि कबीरा गुनाह शिर्क और वालिदैन की नाफरमानी है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालिदैन की नाफरमानी कबीरा गुनाह है। एक और हदीस मुबारका में है कि जो 3 लोग जन्नत में दाखिल ना होंगे, इनमें से एक वालिदैन का नाफरमान भी है, यानी वालिदैन की नाफरमानी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा।
اللہ تعالیٰ نے ماں کو اتنا عظیم اور بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ اس کے پاؤں تلے جنت رکھتی ہے۔ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں کا۔ اس شخص نے 3 بار یہی سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں کا۔ چوتھی مرتبہ اس نے یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے باپ کا، یعنی اولاد پر سب سے پہلا اور سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ والدین کے حقوق کے بارے میں قرآن و حدیث میں بڑے واضح الفاظ میں احکامات صادر فرمائے ہیں۔ احکامات صادر فرمائے ہیں یعنی حکم جاری ہوئے ہیں۔ قرآن کریم میں والدین کی خدمت اور ادب پر بہت زور دیا گیا ہے۔ فرمایا گیا ہے، اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور ان سے نرمی سے بات کرو۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم سب لوگ اللہ پاک کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کا سلوک کرو۔ والدین کی خدمت کرنے کا اجر بہت زیادہ ہے۔ والدین کو مسکرا کر دیکھنے کا ثواب مقبول حج کے برابر ملتا ہے۔ مقبول حج کہتے ہیں قبول شدہ حج کو، یعنی کوئی حج پہ گیا ہو، اس نے عبادت کی ہو اور حج ادا کیا ہو اور وہ قبول ہو جائے، اسے کہتے ہیں مقبول حج۔ تو والدین کو مسکرا کر دیکھنے کا ثواب ہی اتنا زیادہ ہے جتنا ایک قبول شدہ حج ہو۔ اگر کوئی شخص بیت اللہ میں جا کر دن رات عبادت کرے لیکن والدین کا گستاخ ہو تو اس کی حرم کعبہ میں بھی کی گئی عبادت کسی صورت قبول نہیں ہوگی، یعنی نافرمان اولاد کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ جس انسان کے والدین دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک اس طرح ہو سکتا ہے کہ آدمی ان کے ذمہ کوئی قرض ہو تو اسے ادا کر دے، یعنی والدین کے مر جانے کے بعد بھی آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ والدین کے رشتہ داروں کی تعظیم کریں، یعنی عزت اور احترام کرے اور ان کے دوستوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ قرآن پڑھ کر اس کا ثواب ان کی روح کو بخشے، یعنی والدین کے جانے کے بعد بھی آپ ان کی بخشش کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ عوام الناس کے لیے پینے کے صاف پانی کا بندوبست کر دے، مسجد بنوا دے، کوئی مسافر خانہ بنوا دے یا ہسپتال اور یتیم خانہ کھول دے تو اس صدقہ جاریہ کا ثواب اس کے والدین کو پہنچے گا۔ صدقہ جاریہ وہ ثواب ہوتا ہے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اسے ملتا رہتا ہے، یعنی انسان دنیا میں کوئی ایسا نیک عمل، کوئی ایسا کام کر جاتا ہے جو اس کے مرنے کے بعد بھی لوگوں کی مدد کا سبب بنتا ہے تو اس کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ دنیا میں ہر رشتہ دکھاوے کا ہو سکتا ہے لیکن والدین کا پیار دکھاوا نہیں ہو سکتا، ان کا پیار سچا اور کھرا ہوتا ہے۔ وہ اپنی اولاد کو ہمیشہ بلند اور اعلیٰ مرتبے پر دیکھنے کے تمنائی ہوتے ہیں یعنی خواہش مند ہوتے ہیں۔ دین اسلام نے والدین کے حقوق کا بڑے اہتمام کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے ہی فرمان ایسے ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت فرمائی۔ والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کے آگے اونچی آواز میں بات نہ کی جائے، ان کے حکم کی تعمیل کی جائے۔ والدین کا احترام کرنے والے دنیا میں اعلیٰ مقام پا لیتے ہیں۔ والدین کا احترام کرنے والے بچے دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ٹھہرتے ہیں۔ انسان اگر ایک بات پر غور کرے کہ اولاد کی پیدائش اور پرورش کے حوالے سے ایک والدہ کو کن کن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے تو نافرمانی کا خیال ان کے ذہن میں نہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ایک صحابی کو والدہ کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں نصیحت فرمائی کہ اگر تم زندگی بھر بھی والدہ کی خدمت گزاری میں مصروف رہو تو بھی ان تکالیف اور پریشانیوں کا حق ادا نہیں کر سکتے جو انہوں نے تمہاری پیدائش اور پرورش کے سلسلے میں برداشت کیں۔ ایک والد صبح سے شام تک محنت مزدوری کرتا ہے تاکہ وہ اپنی اولاد کو ہر طرح کی سہولت اور آسائش بہم پہنچا سکے۔ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے وہ ہر لمحہ بے قرار رہتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والد کے ادب و احترام کی افادیت کو اجاگر کرتے ہوئے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ باپ جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے، یعنی درمیان کا دروازہ ہے، اگر تو چاہے تو اس دروازے کی حفاظت کر یا اس کو ضائع کر دے۔ ان تمام احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ والدین کی خوشنودی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، یعنی والدین کی رضا میں ہی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے ایک عملی نمونہ بھی پیش کر دیا، تاکہ ہم ہر صورت میں والدین کے احترام اور اطاعت کو ملحوظ خاطر میں رکھیں، یعنی اپنے ذہن میں رکھیں، اپنے خیال میں رکھیں کہ ہر حال میں والدین کا احترام کرنا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے۔ پڑھنے کے دوران میں سوال نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ اور والد گرامی کا نام بتائیں۔ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور والد کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ سوال نمبر 2، اطاعت والدین کی اہمیت کے حوالے سے کوئی ایک حدیث مبارکہ سنائیں۔ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔